نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا زہد۔ ایک مرتبہ حاکم وقت نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام ایک رقعہ لکھا کہ آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں اور دور دراز سے آ کر لوگ آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے خوش ہو کر آپ کو علاقہ نیمروز کا گورنر بنا دیا۔ کسی جگہ کا نام تھا نیمروز، اس کا گورنر بنا دیا۔ حضرت نے اسی رقعے کے پشت پر اس کا ایسا جواب لکھ کر واپس بھیجا جو سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، جب سے مجھے نیم شب کی حکمرانی ملی ہے، نیم شب یعنی تہجد کی، تب سے میری نظروں میں نیمروز کی حکمرانی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی کا فتویٰ۔ امام شافعی نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی آدمی وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد اس بندے کو دی جائے جو انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ زاہد انسان دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے، لہذا اسے اس جائیداد کا وارث بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے دنیا کی حقیقت کو دیکھ لیا ہوتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک فقیر لیٹا ہوا ہے اور اس نے بادشاہ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ساری دنیا میری جی حضوری کرنے والی ہے، یہ عجیب آدمی ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، میری طرف پاؤں پسارے سویا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے دو۔ جب اس کے نوکر نے پیسے آگے بڑھائے، فقیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جب سے میں نے آپ کی طرف سے ہاتھ ہٹائے ہیں تب سے میں نے آپ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں زاہد لوگوں کے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو مومن اس دنیا میں روزے دار کی مانند ہے جو کہ حدود اور قیود میں زندگی گزارتا ہے، عیش و آرام کی جگہ آخرت ہے۔ دنیا میں مرتے دم تک انسان کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں بھی انسان کو یہ زندگی ایک خواب کی مانند نظر آئے گی، الا عشیۃ او ضحاہا، کہ گویا ہم ایک پہر یا اس کا کچھ حصہ دنیا میں زندگی گزار آئے ہیں۔ خواجہ احمد سعید ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں۔ آپ حضرت ابو سعید کے بیٹے اور شاہ عبدالغنی کے بھائی ہیں۔ شاہ عبدالغنی وہ محدث ہیں جو حضرت قاسم نانوتوی وغیرہ کے استاد کہے جاتے ہیں، جن کا فیض آج دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ انگریز کے دور حکومت میں خواجہ احمد سعید اور شاہ عبدالغنی یہاں سے ہجرت کر کے حجاز چلے گئے۔ کم و بیش 100 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ وہاں گئے تو بہت تنگی تھی، کسمہ پرسی کی حالت بنی ہوئی تھی، فاقے آ رہے تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ اس دوران میں شاہ عبدالغنی جو علم کے آفتاب اور ماہتاب تھے، ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہم یہاں کے مقامی لوگوں سے رابطہ کریں اور ان کو اپنی حالت بتائیں تاکہ بچوں کے لیے کچھ انتظام ہو سکے۔ انہوں نے آ کر بھائی شاہ احمد سعید سے کہا کہ میرے دل میں اس طرح کا خیال آیا ہے۔ شاہ احمد سعید نے عجیب جواب دیا، فرمایا میری حالت ایسے ہے کہ جیسے ایک روزدار نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے افطار کرنے میں اب چند منٹ باقی ہیں۔ کیا آپ ایسے آدمی کو کسی وجہ سے روزہ توڑنے کا حکم دیں گے یا روزہ مکمل کرنے کا حکم؟ چونکہ عالم تھے اس لیے علمی انداز میں بات کہی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اتنا تھوڑا سا وقت باقی ہے تو روزہ مکمل کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ فرمایا میرا یہی حال ہے، میں اس دنیا میں روزدار ہوں، اب افطار کا وقت قریب ہے، میں اب اپنی دنیا کا روزہ توڑ نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ضرور انتظام کریں۔ آپ سوچیں گے کہ اس طرح زہد اختیار کرنے والے کہاں سے کھاتے ہوں؟ جی ہاں،
جس کے دل میں دنیا کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے اسے پھر زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ بعد میں امام صاحب نے حضرت سے پوچھا، سنائیے جی روٹی کھانے کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، پہلے میں اپنی نماز لوٹا لوں پھر میں تجھے جواب دوں گا۔ اس نے پھر کہا، کیا مطلب؟ فرمایا، تم امام بن گئے ہو اور تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے۔ کہنے لگا، حضرت کچھ تفصیل تو بتائیں۔ حضرت نے فرمایا، جس دن سے یہ آیت قرآن میں پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ رزق تو تمہارا آسمانوں میں ہے، اس کے بعد سر سے رزق کا غم اتر گیا۔ میرے دوستو، اللہ کو منا کر رکھیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دے گا۔ اس رزق میں بیوی، بچے، گھر بار، یہ بہاریں، سکون اور تمام ضروریات زندگی شامل ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے کہ رزق کے پیچھے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اندازہ 100 میں سے کم و بیش 90 آدمی اگر مشائخ کے پاس آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں دنیا چھپی ہوتی ہے۔ کوئی دم کروانے آیا، کوئی تعویذ لینے آ گیا، کوئی دعا کروانے آ گیا۔ اگر ان دعاؤں کے پیچھے دیکھیں تو کسی کا کاروبار ہوگا، کسی کا گھر بار ہوگا اور کسی کا کوئی اور معاملہ پھنسا ہوا ہو۔ بلکہ ہر آنے والا آج کل کا سالک 4 باتیں کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ تو یہ بات کرتا ہے کہ حضرت میں نے بڑے مشائخ ڈھونڈے مگر آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میرے اوپر توجہ فرما دیجئے، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ دوسری بات یہ کرتا ہے کہ حضرت کاروبار بھی آج کل ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ فرما دیں، ہاں جلدی گھر جانا ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت گھر میں بھی کچھ چپقلش رہتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی نقش دے دیجئے، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ اور آخری بات یہ کرتا ہے کہ حضرت کیا کروں، مراقبہ نہیں ہو سکتا، آپ ہی کچھ توجہ فرما دی، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ جب کم ہمتی کا یہ حال ہو جائے تو ذرا سوچئے کہ انسان باطنی مدارج کو کیسے طے کرے۔ یہ راستہ تو بلند ہمتی، محنت اور مجاہدہ چاہیے۔ صوفی تو من کا سچا اور دھن کا پکا۔ حضرت تھانی لکھتے ہیں کہ جس شخص کو دھن اور دھیان نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے، یعنی مقصد کے حاصل کرنے کی اس میں دھن ہو اور پورے دھیان سے اس کام میں لگا ہوا ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سماتی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں مال کی محبت، جاہ کی محبت، دنیا کی محبت ہے کہ نہیں؟ ہم آج حافظ ہیں تو کیوں؟ کوئی پوچھتا ہے کہیں بھی امامت کر لیں گے، کہیں تجارت کر لیں گے، یہی نہیں سوچتے ہیں۔ سوچو کہ ہم حافظ ہیں تو ہمارا رازق اللہ ہے، کہیں بھی بیٹھیں گے اللہ رزق دے گا نہیں دے گا۔ ابھی یہی کمی ہے کہ ہم فلاں کی خوشامد کر لیں گے، وہ اپنی مسجد میں امام رکھ لے گا، فلاں کی خوشامد کریں گے تو ہمیں وہ کچھ ہدیہ تحفہ دے دے گا۔ مقلب القلوب اللہ تعالیٰ ہے، جب اللہ کسی کو دینے کے لیے ارادہ کرتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا ان کا محتاج ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو چاہیے ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، رزق اللہ دے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے، تقوی کیا مانے؟ جو گناہ سے بچے گا، اللہ کی رضا حاصل کرے گا، اللہ اس کے لیے بے حساب رزق دے گا، جہاں سے اس کو کبھی گمان۔ ہم سوچتے ہیں نا نوکری سے کھاتے ہیں، تجارت سے کھاتے ہیں، کھیتی باڑی سے نہیں۔ اللہ جس کو دینے پہ آئیں گے وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا۔ اسی لیے ان بزرگوں کے واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ حدیث من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا، ابھی ہم اللہ کے ہوئے نہیں، اسی لیے دل گڑ گڑ ہوتا ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پہنیں گے، کیا ہوگا۔ دیکھا بادشاہ وقت ان بزرگ کو کیا کہا، ایک رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے سب انتظام کر دوں گا، ایک حصہ اپنے علاقے کا دے دیا۔
وہ کیا کہے، جب سے تہجد کی توفیق ہوئی ہے نیم شب آدھی رات کی، پھر میرے نظر وہ نیم روز کی حکمرانی کی کوئی حقیقت ہے نا۔ اللہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ کتاب نبی اکرم اسوہ نبی رنج اور غم ادائے قرض کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں ایک انصاری ابو امامہ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، تو بے وقت مسجد میں کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، طرح طرح کے رنج و غم ہیں اور لوگوں کے قرض میرے پیچھے چمٹے ہوئے۔ فرمایا میں تجھے ایسے چند کلمات بتائے دیتا ہوں، ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیرا رنج و غم دور کر دے، قرض ادا کر دے۔ صبح و شام یوں کہا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں تیری فکر سے اور غم سے، پناہ پکڑتا ہوں تیری کم ہمتی اور سستی سے، اور پناہ پکڑتا ہوں تیری بزدلی اور بخل سے، پناہ پکڑتا ہوں تیری قرض کے گھیر لینے سے اور لوگوں کے دبا لینے سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چند ہی روز ان کلمات کو پڑھنے پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رنج و غم دور فرمایا، قرض بھی ادا کرا دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر خبر دی آپ کا مکان جل گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ نے بڑی بے فکری سے فرمایا کہ ہرگز نہیں جلا، اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے جو شخص یہ کلمات شروع دن میں پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، جو شام کو پڑھے تو صبح تک اس پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کے نفس میں اور اہل و عیال میں اور مال میں کوئی آفت نہ آ سکے گی۔ اور میں یہ کلمات صبح کو پڑھ چکا ہوں، تم پھر میرا مکان کیسے جل سکتا ہے؟ لوگوں سے کہا چل کر دیکھو، سب کے ساتھ چل کر مکان پر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں آگ لگی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے مکان کے چاروں طرف مکانات جل گئے، ان کا مکان بیچ میں محفوظ رہا۔ وہ کلمات ہیں اللہم انت رب لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ترجمہ، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ رب ہیں عرش عظیم کے۔ جو اللہ پاک نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند اور عظیم ہے۔ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے۔ مسند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کوئی شخص اگر مبتلا مصیبت ہو تو یوں دعا کرے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِی خَيْرًا مِنْهَا۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ العظیم عظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب ہے عرش عظیم کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے بزرگی والے عرش کا۔ جب کوئی شخص کسی کام کرنے سے عاجز ہو جائے یا زیادہ قوت و طاقت چاہے تو اس کو چاہیے کرنے میں تحمل، بردباری اور عالی ظرفی کی روش اختیار کرنی چاہیے، یعنی شوہر کے لیے حکم ہے کہ بیوی سے خوشگمان رہے، اگر اس میں شکل و